بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حویلی کا پچھلا صحن رات کے اس پہر موت کی طرح خاموش تھا، ایک ایسی خاموشی جو شور سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ دسمبر کی کہر آلود رات نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور دھند اتنی گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اس دھند اور اندھیرے میں جو چیز سب سے زیادہ ہیبت ناک تھی وہ نلکے کے بالکل ساتھ کھڑا بیری کا قدیم درخت تھا۔ وہ کوئی عام درخت نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اندھیرے میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی دیو ہیکل کالا ناگ پھن پھیلائے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو۔ ہوا بند تھی، مگر اس درخت کے پتے کبھی کبھی اس طرح سرسراتے تھے جیسے وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں، جیسے وہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ رات کے 12 بجے کے بعد اس درخت کے نیچے انسان نہیں، پرچھائیاں راج کرتی ہیں، مگر آج میری بدقسمتی مجھے گھسیٹ کر ان پرچھائیوں کی بیچ لے آئی تھی۔ میرا وجود سردی سے لرز رہا تھا، دانتوں کے بجنے کی آواز میرے اپنے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے سامنے جھوٹے اور چکنائی سے بھرے برتنوں کا ایک پہاڑ کھڑا تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نلکے سے نکلنے والا پانی نہیں تھا، وہ پگھلا ہوا کانچ تھا جو میری ہڈیوں تک کو کاٹ رہا تھا۔ میں نے ایک اور پلیٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میری انگلیوں کی پوریں پھٹ چکی تھی اور ان سے رسنے والا خون جم کر کالا پڑ چکا تھا۔ میرا پورا جسم نیلا ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں اتنی مدھم تھیں کہ مجھے لگا میں ابھی اسی وقت مر جاؤں گا۔ اور سچ کہوں تو میں مرنا ہی چاہتا تھا، کیونکہ جینا تو اس حویلی میں ویسے بھی عذاب تھا۔ یہ صرف آج رات کی بات نہیں تھی، میری بربادی کی داستان تو تب شروع ہوئی تھی جب میرے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھا اور مجھے اس جہنم میں دھکیل دیا گیا جسے دنیا ملک زوار کی حویلی کہتی ہے۔ آہل جو کبھی لاڈلا تھا اب اس حویلی کا سب سے کمتر غلام تھا۔ میں برتن مانجتے ہوئے اپنی آنکھیں رگڑنے لگا، آنسو اور ناک کی رطوبت میرے چہرے پر جم گئی تھی۔ مجھے رہ کر آج صبح کا وہ منظر یاد آ رہا تھا جب حویلی میں جشن کا سما تھا۔ ملک زوار کے بیٹے شہریار کی منگنی تھی، پوری حویلی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، قالین بچھے تھے، دیگیں پک رہی تھیں اور قہقہے گونج رہے تھے۔ لیکن اس سارے ہنگامے میں ایک لاوارث کتے کی طرح کبھی ادھر بھاگ رہا تھا، کبھی ادھر۔ اوئے منحوس ادھر آ! یہ آواز بیگم سرداراں کی تھی، وہ عورت جس کا دل شاید پتھر کا بھی نہیں، لوہے کا بنا ہوا تھا۔ میں بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا تھا، امید تھی کہ شاید تھوڑی دیر سستانے کی اجازت مل جائے، شاید کھانے کا ایک نوالا مل جائے۔ میں صبح سے بھوکا تھا، پیٹ میں بھوک سے مروڑ اٹھ رہے تھے اور پلاؤ کی خوشبو مجھے پاگل کر رہی تھی، لیکن بیگم کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ دیکھ نہیں رہے مہمانوں کی گلاس خالی ہیں؟ تیری ماں نے تجھے کام چوری کے علاوہ کچھ سکھایا ہے یا نہیں؟ ان کے الفاظ چابک کی طرح میرے وجود پر برستے تھے۔ اور پھر شام کو وہ واقعہ ہوا جس نے مجھے اس بیری کے درخت کے نیچے لا کھڑا کیا تھا۔ بھوک سے نڈھال ہو کر میں نے بچی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھانے کی جرت کی تھی، بس ایک سوکھا ہوا ٹکڑا، لیکن بیگم کی باز کسی نظروں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ چور کہیں کے! وہ چیخی تھی اور بھری محفل میں تمام معزز مہمانوں کے سامنے انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا تھا۔ حویلی کا نمک کھاتا ہے اور چوری کرتا ہے۔ آج تیری سزا یہ ہے کہ جب تک دعوت کا ایک ایک برتن نہیں دھل جاتا تجھے پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملے گا، اور برتن بھی وہاں دھوئے گا جہاں تیری چیخیں بھی کوئی نہ سن سکے، بیری کے درخت کے نیچے۔ ملازموں نے بھی ڈر کے مارے نظریں جھکا لی تھیں۔ سب جانتے تھے کہ رات کو پچھلے صحن میں جانا موت کو دعوت دینا ہے، لیکن بیگم کا حکم موت سے زیادہ اٹل تھا، اور اب رات کے 2 بج چکے تھے۔ حویلی کی روشنیاں بجھ چکی تھیں، سب اپنے گرم بستروں میں سو رہے تھے، اور میں یہاں اکیلا اس آسیبی درخت کے نیچے اپنی سزا بھگت رہا تھا۔ یا اللہ، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں دھند کی وجہ سے چاند بھی بیمار لگ رہا تھا۔ میں بچہ ہوں، مجھ میں اب اور ہمت نہیں، مجھے موت دے دے یا کوئی مدد بھیج دے۔ میں روتے ہوئے ایک بڑی دیگ مانجنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک فضا کا دباؤ بدل گیا۔ ہوا جو بالکل ساکت تھی، اچانک اس میں ایک عجیب سی لہر پیدا ہوئی۔ میرے پیچھے موجود بیری کے درخت کے پتے زور زور سے ہلنے لگے، جیسے کوئی بہت بھاری چیز شاخوں پر آ کر بیٹھی ہو۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، لیکن زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ یہ وہم نہیں تھا، مجھے صاف محسوس ہوا کہ میری پشت پر کوئی کھڑا ہے، کوئی ایسا جو انسان نہیں ہے۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور گردن کے پیچھے سنسناہٹ ہونے لگی۔ پھر اچانک ایک خوشبو آئی،
موتیا کے پھولوں کی تیز، نشیلی اور دماغ کو معاف کر دینے والی خوشبو۔ یہ خوشبو اتنی شدید تھی کہ مجھے لگا میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ حویلی میں موتیا کا کوئی پودا نہیں تھا، تو یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ اور پھر اس گہری، جان لیوا خاموشی میں میرے بالکل کان کے پاس ایک سرگوشی گونجی، ایک ایسی آواز جو دنیا کی کسی بھی آواز سے زیادہ شیریں لیکن قبرستان کی ہوا سے زیادہ پراسرار تھی۔ تمہارے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہیں آہل، تم چھوڑو، یہ برتن میں دھو دیتی ہوں۔ میرے ہاتھ سے دیکھ کر ڈھکن چھوٹ کر زوردار دھماکے سے گرا۔ وہ آواز سناٹے میں بم کی طرح پھٹی۔ میں جھٹکے سے مڑا۔ میرا دل پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف دھند اور بیری کا درخت۔ لیکن نہیں، وہیں ہوا میں کچھ تھا، ایک سفید دھواں سا جو بل کھاتا ہوا اکٹھا ہو رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے ہلنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ دھواں آہستہ آہستہ ایک انسانی ہیولے میں بدل رہا تھا۔ پہلے پاؤں بنے جو زمین سے 2 انچ اوپر معلق تھے، پھر سفید ہواؤں سے بنا ہوا لباس، اور پھر وہ چہرہ نمودار ہوا جسے دیکھ کر میری چیخ گلے میں ہی گھٹ گئی۔ وہ ایک لڑکی تھی، یا شاید لڑکی جیسی دکھنے والی کوئی بلا۔ وہ انتہائی حسین تھی، اتنی حسین کہ انسانی آنکھ اس کی تاب نہیں لا سکتی تھی، لیکن اس کا حسن خوفناک تھا۔ اس کی رنگت دودھیا سفید تھی، اور آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ نہیں بلکہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار تھیں۔ اس کے لمبے سیاہ بال ہوا میں لہرا رہے تھے، حالانکہ ہوا بند تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ہمدردی بھی تھی اور ایک عجیب سا اختیار بھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ گیا، میرا سانس اکھڑ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میری آواز کسی پھٹے ہوئے ڈھول جیسی نکل رہی تھی۔ تم جن؟ وہ ہنسی، اس کی ہنسی جلترنگ جیسی تھی، جیسے شیشے کے نازک گلاس آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ ڈرو مت آہل، میں تمہیں کھانے نہیں آئی۔ وہ آہستہ آہستہ ہوا میں تیرتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ میں نے آنکھیں میچ لی۔ مجھے لگا اب میری موت یقینی ہے، بیگم سرداراں کی خواہش پوری ہو گئی، اب یہ جنزادی میری گردن مروڑ دے گی۔ لیکن مجھے درد نہیں محسوس ہوا، اس کی بجائے ایک انتہائی ٹھنڈا اور سکون بخش احساس میرے ماتھے پر اترا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا تھا۔ عجیب بات تھی کہ اس کا ہاتھ برف جیسا ٹھنڈا تھا، لیکن اس کی ٹھنڈک نے میرے اندر کی سردی کو ختم کر دیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں، وہ میرے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے قریب تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی کہ میں چاہ کر بھی نظریں نہیں ہٹا سکا۔ میرا نام گلے لالا ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ میں اس بیری کی مکین ہوں، میں صدیوں سے یہاں ہوں، لیکن میں نے آج تک تم جیسا معصوم اور مظلوم انسان نہیں دیکھا۔ میں روز تمہیں یہاں چھپ کر روتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ تم اپنی ماں کو یاد کرتے ہو نا؟ اس کے منہ سے ماں کا لفظ سن کر میرا ضبط ٹوٹ گیا، خوف پر میرا دکھ حاوی ہو گیا، اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ہاں، مجھے ماں چاہیے، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، یہ بیگم، یہ سردی، میں مر جاؤں گا۔ گلے لالا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، اس کی چاند جیسی آنکھوں میں اچانک بجلی سی کڑکی۔ اس نے حویلی کی طرف دیکھا اور اس کے تیور بدل گئے۔ کوئی تمہیں نہیں مارے گا آہل، آج کے بعد تم اکیلے نہیں ہو، جنہوں نے تمہیں رلایا ہے اب ان کے رونے کی باری ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بٹھا دیا۔ بیٹھو، تم تھک گئے ہو، تمہارے ہاتھ زخمی ہیں، اب تم آرام کرو، یہ میرا کام ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن یہ برتن، یہ تو بہت سارے ہیں اور پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ گلے لالا مسکرائی، ایک پراسرار مسکراہٹ۔ اس نے ہوا میں صرف ایک چٹکی بجائی۔ اگلے ہی لمحے جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ نلکے سے گرتا ہوا وہ یخ بستہ پانی جس نے میرے ہاتھ نیلے کر دیے تھے اچانک بھاپ چھوڑنے لگا، اس میں سے گرمائش نکلنے لگی، اور پھر ایک دیگ خود بخود ہوا میں اٹھی۔ صابن کی ٹکیاں ہوا میں تیرتی ہوئی آئی اور دیگ پر رگڑ کھانے لگی۔ میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ برتن ہوا میں معلق ہو کر خود بخود دھل رہے تھے، پانی ان پر گر رہا تھا اور وہ چمک کر ایک سائڈ پر ترتیب سے لگتے جا رہے تھے۔ یہ کیسے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری دنیا ہے آہل، اور یہاں سب ممکن ہے، گلے لالا نے ایک پلیٹ کو ہوا میں گھماتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور کہیں سے ایک گرم اونی شال نمودار ہو کر میرے کاندھوں پر آ گری۔ شال میں سے وہی موتیا کی خوشبو آ رہی تھی۔ گرمائش ملتے ہی میرے جسم کی کپکپاہٹ رک گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جن زادی جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، وہ مجھ جیسے یتیم کے لیے اتنی مہربان کیسے ہو سکتی ہے۔
تھوڑی ہی دیر میں برتنوں کا وہ پہاڑ ختم ہو گیا جو مجھے صبح تک ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارے برتن دھل کر چمک رہے تھے اور ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ گلے لالا میرے قریب آئی، اب اس کا قد زمین سے لگ رہا تھا۔ آہل، اس نے سنجیدگی سے کہا، میں نے تمہیں اپنا دوست چن لیا ہے، لیکن یاد رکھنا ہماری دوستی کا راز صرف اس بیری کے درخت تک محدود رہنا چاہیے۔ اگر تم نے کسی انسان کو بتایا تو میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، قسم سے۔ گڈ، وہ مسکرائی۔ اب جاؤ اپنی کوٹری میں جا کر سو جاؤ، اور کل صبح تماشا دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔ تماشا؟ کیسا تماشا؟ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا، بس آنکھ ماری اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوبارہ اسی سفید دھوئیں میں تبدیل ہو گئی اور بیری کے درخت کے گھنے پتوں میں تحلیل ہو گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرے کندھوں پر وہ گرم شال تھی اور فضا میں موتیا کی خوشبو اور گلے لالا کا وعدہ گونج رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ کل کا سورج بیگم سرداراں کے لیے شاید اچھا نہیں طلوع ہوگا۔ میں اپنی چھوٹی سی سیلن زدہ کوٹری میں آ کر لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے ذہن میں بار بار وہ چمکتی ہوئی آنکھیں اور ہوا میں تیرتے برتن آ رہے تھے۔ میں نے شال کو اپنے منہ پر رکھ لیا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ پہلی بار، ماں کے جانے کے بعد پہلی بار مجھے سکون کی نیند آئی، اس احساس کے ساتھ کہ اب کوئی ہے جو میری حفاظت کے لیے سائے کی طرح میرے ساتھ ہے۔ صبح کی پہلی کرن میرے چہرے پر پڑی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری آنکھیں کھلتے ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں بہت دیر تک سوتا رہا ہوں۔ سورج سر پر آ چکا تھا اور حویلی میں کام کاج کا شور شروع ہو چکا تھا۔ عام دنوں میں اگر میں اتنی دیر تک سویا رہتا تو بیگم سرداراں اب تک میری کھال ادھیڑ چکی ہوتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا رات والا واقعہ سچ تھا یا میں نے سردی کی شدت اور بخار میں کوئی عجیب خواب دیکھا تھا؟ میں نے جلدی سے اپنے ارد گرد دیکھا تو میری نظر میرے کندھوں پر پڑی اور میری سانسیں تھم گئیں۔ وہ گرم، نرم اور خوشبودار شال ابھی بھی میرے وجود سے لپٹی ہوئی تھی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اس شال سے اٹھنے والی موتیا کی مہک نے مجھے یقین دلا دیا کہ گلے لالا میرا وہم نہیں تھی، بلکہ وہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس شال کو چھوا۔ اس میں ابھی بھی وہ عجیب سی حرارت موجود تھی جس نے مجھے رات بھر سردی سے بچائے رکھا تھا۔ میں نے جلدی سے شال اتاری اور اسے اپنی پرانی پھٹی ہوئی رضائی کے اندر چھپا دیا، کیونکہ اگر بیگم سردارہ یا کسی ملازم نے یہ قیمتی شال دیکھ لی تو مجھ پر چوری کا الزام لگنا طے تھا۔ میں بھاگتا ہوا کوٹری سے باہر نکلا۔ میرے ذہن میں گلے لالا کی وہ بات گونج رہی تھی کہ کل تماشا دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، مگر میرے دل میں ایک انجانا خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی امید بھی۔ میں سیدھا پچھلے صحن کی طرف بھاگا جہاں رات میں برتن دھو کر آیا تھا۔ ابھی میں صحن کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ مجھے بیگم سرداراں کی گرجدار آواز سنائی دی۔ کہاں مر گیا وہ منحوس؟ میں نے کہا تھا نا کہ اگر صبح تک برتن نہ دھلے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بیگم سرداراں اپنی خاص کنیز شمیم اور 2 اور ملازموں کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے دیوار کی اوٹ سے آگے بڑھا۔ ان کی نظریں برتنوں کے سٹینڈ پر گڑی ہوئی تھیں اور ان کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ دیکھنے کے لائق تھے۔ سارے برتن، سینکڑوں پلیٹیں، گلاس، دیگیں اور چمچ نہ صرف دھلے ہوئے تھے بلکہ وہ سورج کی روشنی میں چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ ایک بھی برتن اپنی جگہ سے ہلا ہوا نہیں تھا۔ سب کچھ اتنی ترتیب اور سلیقے سے لگا ہوا تھا جیسے کسی مشین نے یہ کام کیا ہو۔ بیگم سردارہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اتنے سارے برتن اتنی شدید سردی میں، اور وہ بھی اکیلے دھونا، کسی ایک بچے کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کے چہرے پر غصے کی جگہ حیرت اور پھر شک نے لے لی۔ انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں سر جھکائے کھڑا تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ کس نے دھوئے ہیں؟ بیگم نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ جھوٹ بکتا ہے، بیگم چیخیں۔ تیرے جیسے نکھٹو اور کمزور لڑکے سے تو اپنا منہ نہیں دھلتا، یہ دیگیں کیسے مانجھ لیں؟ ضرور تو نے گاؤں سے کسی کو پیسے دے کر بلوایا ہوگا۔ شمیم، دیکھو ذرا کہیں کوئی برتن گندا تو نہیں رہ گیا۔ بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر میری محنت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بس کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی تھی تاکہ مجھے مار سکیں۔ شمیم نے آگے بڑھ کر پلیٹوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، انگلی پھیر کر چکنائی چیک کی، مگر اسے ایک ذرہ بھی نہ ملا۔ بیگم صاحبہ، یہ تو بالکل صاف ہے، شیشے کی طرح چمک رہے ہیں۔ ایسا تو ہم بھی نہیں دھو سکتے، شمیم نے حیرت سے کہا۔ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ اپنی شکست ماننے کو تیار نہیں تھی۔
ہٹو پیچھے۔ وہ خود آگے بڑھیں اور برتنوں کے ڈھیر میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کرنے لگیں۔ ان کی نظر سب سے اوپر رکھی ایک چینی کی پلیٹ پر پڑی۔ یہ دیکھو، یہ پلیٹ صحیح سے نہیں رکھی ہوئی۔ انہوں نے وہ پلیٹ اٹھائی تاکہ اسے میری غلطی ثابت کر سکیں، یا شاید وہ اسے جان بوجھ کر گرانا چاہتی تھیں تاکہ ٹوٹنے کا الزام مجھ پر لگا سکیں۔ جیسے ہی بیگم سردارہ نے وہ پلیٹ اپنے ہاتھ میں لی، فضا میں ایک عجیب سی گونج پیدا ہوئی، وہی سرسراہٹ جو مجھے رات کو محسوس ہوئی تھی۔ اچانک بیگم کے ہاتھ سے وہ پلیٹ پھسلی، لیکن وہ زمین پر گرنے کے بجائے ہوا میں معلق ہو گئی۔ یہ منظر اتنا غیر متوقع اور دہشت ناک تھا کہ شمیم اور باقی ملازموں کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بیگم سرداراں تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھیں پلیٹ پر جمی تھیں جو کشش ثقل کے اصولوں کو توڑتے ہوئے ان کے چہرے کے بالکل سامنے ہوا میں تیر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ بیگم کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ وہ پلیٹ ایک جھٹکے سے گھومی اور پھر تیزی سے نیچے کی طرف آئی، سیدھا بیگم کے پاؤں پر۔ پلیٹ کے ٹوٹنے کی آواز اور بیگم کی فلک شگاف چیخ ایک ساتھ گونجی۔ ہائے میرا پاؤں! بیگم زمین پر بیٹھ گئیں اور اپنا پاؤں پکڑ کر کراہنے لگیں۔ پلیٹ اتنی زور سے لگی تھی کہ یقیناً ان کی انگلی زخمی ہو گئی تھی۔ بچاؤ، یہ کیا بلا ہے؟ ملازم ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھیں۔ میں وہاں کھڑا سب دیکھ رہا تھا اور میرے ہونٹوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ گلے لالا کا کام ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ بیگم کو لنگڑاتے ہوئے وہاں سے لے جایا گیا۔ وہ جاتے جاتے بھی مڑ مڑ کر اس بیری کے درخت کو دیکھ رہی تھیں، جیسے انہیں احساس ہو گیا ہو کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس واقعے کے بعد حویلی میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ سب ملازم آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ حویلی پر کسی آسیبی سائے کا ڈیرا ہو گیا ہے، مگر کوئی بھی کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے ڈرنا چاہیے تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں اس حویلی میں اکیلا نہیں ہوں۔ میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو ان سب پر بھاری ہے۔ دن گزرتا گیا اور گلے لالا کی موجودگی کے احساس نے مجھے ایک نئی ہمت دے دی تھی۔ دوپہر کو ملک زوار حویلی آئے اور جب انہیں بیگم کے پاؤں کا پتہ چلا تو وہ غصے میں لال پیلے ہو کر باہر نکلے۔ آہل! انہوں نے مجھے صحن میں جھاڑو دیتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ سب تمہاری شرارت ہے، تم نے پلیٹ جان بوجھ کر بیگم کے پاؤں پر ماری۔ وہ میری طرف لپکے اور اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ مجھے تھپڑ مار سکیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن تھپڑ نہیں پڑا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ صحن میں لگا ہوا بڑا بلب جو ابھی بند تھا اچانک پھٹ گیا اور اس کے کانچ کے ٹکڑے ملک زوار کے قدموں میں جا گرے۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹے اور توازن برقرار نہ رکھ سکے اور دھڑام سے زمین پر گر گئے۔ یہ حادثہ اتنا اچانک تھا کہ وہ کچھ دیر تک سمجھ ہی نہ سکے کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے اوپر دیکھا، دن کی روشنی میں بھی مجھے ایسا لگا جیسے چھت کے شہتیر پر کوئی سفید سایہ بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ شام ہوتے ہوتے حویلی کا ماحول پوری طرح بدل چکا تھا۔ وہ ملازم جو مجھے دھکے دیتے تھے اب میرے پاس سے گزرتے ہوئے بھی کتراتے تھے۔ اگر شمیم مجھے ڈانٹنے کے لیے منہ کھولتی تو اچانک اس کے ہاتھ سے ٹرے گر جاتی یا وہ خود کسی نادیدہ چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑتی۔ ہر طرف خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ بیگم سرداراں اپنے کمرے میں پاؤں پر پٹی باندھے لیٹی تھیں، مگر ان کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھیں کہ یہ سب کچھ غیر معمولی ہے۔ ان کے نزدیک یہ سب میری چالاکیاں تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ طلب کیا۔ ان کے کمرے میں صرف وہ اور میں تھے۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ تم جادو ٹونا سیکھ گئے ہو؟ انہوں نے غرا کر کہا۔ تم چاہتے ہو کہ ہم ڈر جائیں؟ میں سردارہ ہوں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سیدھا کیا ہے، تم کیا چیز ہو؟ انہوں نے پاس پڑی اپنی بھاری چھڑی اٹھائی۔ آج میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم جادو کرنا بھول جاؤ گے۔ وہ لنگڑاتے ہوئے میری طرف بڑھیں، چھڑی ہوا میں لہرائی اور میرے سر کا نشانہ لیا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی چھڑی میرے سر کے قریب پہنچی، ہوا میں ایک مضبوط گرفت نے اسے روک لیا۔ بیگم کا ہاتھ ہوا میں ہی جم گیا۔ وہ زور لگا رہی تھی، لیکن چھڑی نیچے نہیں آ رہی تھی، جیسے کسی طاقتور ہاتھ نے ان کی کلائی تھام لی ہو۔ چھوڑو! بیگم چیخیں۔ وہ سمجھی کہ شاید میں نے چھڑی پکڑی ہے، مگر میرے ہاتھ تو میرے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار حقیقی دہشت ابھری اور پھر ایک تڑاخ کی آواز گونجی۔ یہ آواز چھڑی لگنے کی نہیں تھی، بلکہ ایک زوردار بھرپور تھپڑ کی تھی۔ بیگم کا سر ایک جھٹکے سے دائیں جانب گھوم گیا اور وہ اوندھے منہ قالین پر جا گری۔ ان کے گال پر 5 انگلیوں کے سرخ نشان ایسے چھپ گئے تھے جیسے کسی نے دہکتا ہوا لوہا رکھ دیا ہو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔
بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا گال چھوا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ انہیں تھپڑ پڑا ہے، اور وہ بھی تب جب کمرے میں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا اور میں ان سے 10 فٹ دور کھڑا تھا۔ خبردار! ایک بھاری اور گونجدار آواز کمرے کی فضا میں ابھری۔ یہ آواز میری نہیں تھی اور نہ ہی یہ گلے لالا کی وہ میٹھی آواز تھی۔ یہ آواز غضبناک تھی، جیسے بادل گرج رہا ہو۔ اگر دوبارہ اس لڑکے پر ہاتھ اٹھایا تو وہ ہاتھ جسم سے الگ کر دیا جائے گا۔ بیگم سردارہ کی آنکھیں خوف سے باہر ابل پڑیں۔ انہوں نے چیخ مارنے کی کوشش کی، مگر ان کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل پیچھے کھسکنے لگیں۔ ان کی نظریں میرے اوپر نہیں بلکہ میرے پیچھے کھڑی کسی چیز پر جمی تھی جسے میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ باہر نکل کر میں نے لمبی لمبی سانسیں لیں۔ میرا دل خوشی اور حیرت سے بھر گیا تھا۔ آج حساب برابر ہو گیا تھا۔ برسوں کی ذلت کا بدلہ ایک ہی دن میں چکتا ہو رہا تھا۔ اس رات میں سونے کے لیے کوٹری میں نہیں گیا، بلکہ سیدھا پچھلے صحن میں اس بیری کے درخت کے نیچے چلا گیا۔ اب مجھے اس اندھیرے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یہ مجھے اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ میں درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ گلے لالا، میں نے سرگوشی کی، کیا تم یہاں ہو؟ تھوڑی ہی دیر میں پتوں میں سرسراہٹ ہوئی اور وہی مانوس خوشبو پھیل گئی۔ میرے سامنے ہوا میں لہریں پیدا ہوئیں اور گلے لالا مسکراتی ہوئی ظاہر ہوئی۔ اس بار وہ زیادہ روشن لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ اب میرے دل سے اس کا خوف نکل چکا تھا۔ کیسا لگا آج کا تماشا؟ اس نے کھلکھلا کر پوچھا۔ وہ درخت کی ایک نچلی شاخ پر جھول رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں پونچھیں۔ شکریہ گلے لالا، تم نے مجھے بچا لیا۔ آج تک کسی نے میرے لیے اتنا نہیں کیا جتنا تم نے ایک دن میں کر دیا۔ لیکن وہ آواز کس کی تھی؟ وہ جو بیگم کے کمرے میں آئی تھی؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ گلے لالا نیچے کود گئی اور میرے سامنے گھاس پر بیٹھ گئی۔ وہ میرا غصہ تھا آہل۔ جب کوئی میرے دوست کو تکلیف دیتا ہے تو میری آواز بدل جاتی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، میں ایک شہزادی ہوں، میرے پاس بہت طاقت ہے، مگر میں انسانوں کے معاملات میں دخل نہیں دیتی۔ لیکن تم مختلف ہو، تمہاری معصومیت نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی چمکتی ہوئی انگلی سے ہوا میں کچھ لکیریں بنائیں جو روشنی کی طرح جگمگانے لگیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ اب تم حویلی کے بادشاہ ہو، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ سب تم سے ڈریں گے، لیکن یاد رکھنا، طاقت کا نشہ انسان کو اندھا بھی کر دیتا ہے۔ تم نے ان جیسا نہیں بننا۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ اس رات ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے اسے اپنے بچپن کی کہانیاں سنائیں اور اس نے مجھے اپنی دنیا کے قصے سنائے۔ وہ جنات کی دنیا کی شہزادی تھی جو اپنی مرضی سے اس بیری کے درخت میں رہتی تھی، کیونکہ اسے انسانوں کی دنیا کی خاموشی پسند تھی۔ لیکن اب حویلی میں خاموشی نہیں تھی، اب وہاں طوفان آنے والا تھا۔ حویلی پر خوف کا ایسا گہرا بادل چھا گیا تھا کہ دن کے اجالے میں بھی رات کا گمان ہوتا تھا۔ بیگم سردارہ کے کمرے میں ہونے والے اس واقعے اور غیبی تھپڑ نے سب کی زبانوں پر تالے لگا دیے تھے۔ وہ ملازم جو کل تک مجھے حقارت سے دیکھتے تھے اور دھکے دیتے تھے، اب مجھے دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتے تھے، جیسے میں کوئی چلتا پھرتا بم ہوں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ لیکن بیگم سردارہ کی فطرت میں ہار ماننا نہیں لکھا تھا۔ وہ زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی اور اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ میں نے کوئی کالا جادو سیکھ لیا ہے یا کسی شیطان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اگلی ہی صبح حویلی کے دروازے پر ایک کالی جیپ آ کر رکی، جس میں سے ایک ہیبت ناک شخص اترا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کالا لباس، گلے میں موٹے موٹے منکوں کی مالائیں، آنکھوں میں سرمے کی موٹی تہیں اور ہاتھ میں ایک عجیب سا ڈنڈا جس پر گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ یہ علاقے کا سب سے مشہور اور ظالم عامل بابا رتا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنات کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ بیگم سردارہ لنگڑاتے ہوئے اپنی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ ان کا گال ابھی بھی سوجا ہوا تھا اور اس پر انگلیوں کے نیلے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے بابا رتا کو ساری بات بتائی، برتنوں کے خود بخود دھلنے سے لے کر اس غیبی تھپڑ تک۔ بابا رتا نے اپنی لال انگارہ آنکھیں میری طرف گھمائیں۔ میں صحن کے کونے میں کھڑا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، مجھے فکر تھی تو اپنی دوست گلے لالا کی۔ کیا یہ عامل اسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ کیا وہ میری وجہ سے جل جائے گی؟ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ اٹھی۔ بابا رتا نے ایک کہکہا لگایا جس سے صحن میں بیٹھے کبوتر تک اڑ گئے۔ فکر نہ کرو بیگم، اس کی کرخت آواز گونجی۔ جو بھی بلا ہے آج سورج ڈھلنے سے پہلے میں اسے بوتل میں بند کر کے سمندر میں پھینک دوں گا۔
یا پھر جلا کر خاک کر دوں گا. بس تم اس لڑکے کو وہیں لے چلو جہاں یہ سب ہوتا ہے. شام کا سایہ گہرا ہوتے ہی پوری حویلی کا عملہ پچھلے صحن میں جمع ہو گیا. بیری کے درخت کے نیچے آگ جلائی گئی اور بابا رتا نے اپنے تھیلے سے عجیب و غریب چیزیں نکالنا شروع کر دی. ہڈیاں، راکھ اور کچھ بدبودار تیل. اس نے مجھے درخت کے تنے کے ساتھ کھڑا کر دیا اور میرے گرد کوئلے سے ایک دائرہ کھینچ دیا. مجھے اس دائرے میں کھڑے ہو کر شدید گھٹن ہو رہی تھی. بابا رتا نے بلند آواز میں کچھ منتر پڑھنا شروع کیے اور مٹھی بھر بھر کر کچھ پاؤڈر آگ میں پھینکنے لگا جس سے نیلے رنگ کے شعلے بھڑکنے لگے. اے نادیدہ مخلوق، وہ چیخا، اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو سامنے آؤ، ورنہ میں اس درخت سمیت تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا. فضا میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا. آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور دھوئیں کی کڑواہٹ میرے گلے میں اتر رہی تھی. میں نے دل ہی دل میں پکارا، گلے لالا مت آنا، پلیز مت آنا، یہ لوگ تمہیں مار دیں گے. میں رو رہا تھا. میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر کر اس کائلے دارے کو بھگو رہے تھے. اچانک بیری کے درخت کے پتے زور زور سے ہلنے لگے. ہوا جو بالکل بند تھی ایک طوفان کی طرح چلنے لگی. بابا رتا کی جلائی ہوئی آگ بجھنے لگی اور اس کا دھواں واپس ان سب کی طرف مڑ گیا. بابا رتا نے غصے میں آ کر ایک مٹھی بھر راکھ اٹھائی اور درخت کی طرف پھینکی. حاضر ہو، وہ چلایا. اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا جیسے آسمان سے بجلی گری ہو. درخت کی شاخوں میں سے ایک سفید روشنی کا گولا نکلا اور سیدھا بابا رتا کے سینے پر لگا. وہ دیو ہیکل عامل کسی تنکے کی طرح اڑتا ہوا 10 فٹ دور جا گرا. اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا اور گلے کی مالائیں ٹوٹ کر بکھر گئیں. صحن میں چیخو پکار مچ گئی. بیگم سردارہ اور ملک زوار خوف سے ایک دوسرے کو پکڑ کر کھڑے تھے. پھر وہ ہوا جس نے سب کے دل دہلا دیے. بیری کے درخت کے ہر پتے سے آواز نکلنے لگی، ایک ساتھ ہزاروں آوازیں، مگر وہ سب ایک ہی تھی. وہی میٹھی مگر اب انتہائی غضبناک آواز، خبردار اگر کسی نے میرے دوست کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی. یہ آواز اتنی بلند تھی کہ حویلی کی کھڑکیوں کے شیشے تھر تھرانے لگے. فضا میں موتیا کی خوشبو اس قدر تیز ہو گئی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا. مگر یہ خوشبو صرف ان لوگوں کے لیے دم گھوٹنے والی تھی. میرے لیے یہ زندگی کی سانس تھی. بابا رتا مشکل سے کھڑا ہوا. اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا اور منہ سے خون بہہ رہا تھا. اس نے اپنا سامان وہیں چھوڑا اور حویلی کے گیٹ کی طرف بھاگا. یہ کوئی عام جن نہیں ہے، وہ بھاگتے ہوئے چیخ رہا تھا. یہ کوئی اور چیز ہے، یہ بہت طاقتور ہے. مجھے جانے دو، میں یہاں ایک پل نہیں رک سکتا. عامل کے بھاگتے ہی میدان صاف ہو گیا. بیگم سردارہ اب زمین پر بیٹھ چکی تھی. ان کا تکبر خاک میں مل چکا تھا. ملک زوار کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. میں نے دیکھا کہ وہ سفید روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہوئی اور درخت کے اوپر ایک سائے کی شکل اختیار کر گئی جو صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا. گلے لالا وہاں بیٹھی ہاتھ ہلا رہی تھی. میں دائرے سے باہر نکلا. اب کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا. میں نے بیگم کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ صرف دہشت تھی. آہل، ملک زوار نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم جاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اس رات کے بعد حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا. وہ یتیم لڑکا جو کل تک جھوٹے ٹکڑوں کا وہ محتاج تھا، اب حویلی کا غیر اعلانیہ مالک بن چکا تھا. اگلی صبح جب میں اٹھا تو میری کوٹری کا دروازہ کسی نے نہیں کھٹکھٹایا. کسی نے مجھے گالیاں دے کر نہیں جگایا. میں اپنی مرضی سے اٹھا. باہر نکلا تو دیکھتا ہوں کہ صحن میں ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی. وہی میز جس پر بیٹھنے کا میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. شمیم جو مجھے پانی کا گلاس دیتے ہوئے بھی تپتی تھی، وہ ڈرتے ڈرتے میرے پاس آئی. آہر، نہیں، چھوٹے صاحب ناشتہ کر لیں. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت نہیں کر پا رہی تھی. میں کرسی پر بیٹھا. میرے سامنے مکھن، پراٹھے، انڈے اور دودھ رکھا ہوا تھا. میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. میری زندگی میں پہلی بار میں نے اتنا اچھا کھانا کھایا تھا. لیکن میرا دل وہاں نہیں تھا. میرا دل اسی بیری کے درخت کے پاس تھا جس نے مجھے یہ عزت بخشی تھی. اب میرا کام صرف یہ تھا کہ میں سارا دن کھاتا، گھومتا اور زیادہ تر وقت پچھلے صحن میں اس درخت کے نیچے گزارتا. ملازم آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے، درختوں سے باتیں کرتا ہے. انہیں کیا معلوم تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوتا تھا. گلے لالا اب دن میں بھی میرے پاس آتی تھی، کبھی تتلی بن کر، کبھی ہوا کا جھونکا بن کر، اور کبھی اپنی اسی حسین انسانی شکل میں. ہم دونوں گھنٹوں باتیں کرتے. وہ مجھے بتاتی کہ وہ کوہ کاف کی شہزادی ہے اور اس نے اپنے والدین سے بغاوت کی ہے کیونکہ اسے انسانوں سے محبت تھی، یا شاید صرف مجھ سے.
ایک دوپہر جب میں درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، جو مجھے محسوس ہوتا تھا مگر کسی کو نظر نہیں آتا تھا، میں نے اس سے پوچھا، گلے لالا، تم اتنی طاقتور ہو، تم ان سب کو ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ اس نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ آہل، موت بہت آسان سزا ہے، زندگی کا خوف اس سے زیادہ بدتر ہے۔ دیکھو اب وہ سب زندہ ہیں مگر وہ سانس بھی تمہاری مرضی سے لیتے ہیں، یہی اصل بدلہ ہے۔ لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور اس کے چہرے پر ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے بات ٹال دی، بس وقت کم ہے ہمارے پاس، میری برادری کے لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں نے اپنے قوانین توڑے ہیں تمہاری مدد کر کے۔ حویلی میں اب عجیب و غریب واقعات روز کا معمول بن چکے تھے۔ اگر باغبان مجھے پھول توڑنے سے منع کرتا تو باغ کے سارے پھول مرجھا جاتے، اگر باورچی مجھے گرم روٹی دینے میں دیر کرتا تو تندور کی آگ بجھ جاتی۔ سب سمجھ چکے تھے کہ میری خوشی میں ہی ان کی عافیت ہے۔ ملک زوار اور بیگم سردارہ نے مجھے حویلی کے سب سے اچھے کمرے میں منتقل کر دیا تھا، مجھے نئے کپڑے دیے گئے۔ اب میں نوکر نہیں بلکہ اس گھر کا شہزادہ لگتا تھا، مگر اس شہزادے کی سلطنت صرف خوف پر قائم تھی، اور خوف کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ اس رات جب میں اپنے نئے مخمل کے بستر پر لیٹا ہوا تھا، گلے لالا کھڑکی کے راستے اندر آئی۔ آج وہ کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی، اس کی چمک میں تھوڑی کمی تھی اور وہ اداس تھی۔ آہل، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، کل کا دن بہت اہم ہے، شاید سب سے زیادہ مشکل۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیوں، کیا ہونے والا ہے؟ کیا وہ عامل واپس آئے گا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ عامل نہیں، لیکن حقیقت سامنے آنے والی ہے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ڈرو گے نہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں تو کس بات کا ڈر؟ اس نے میری آنکھوں میں گہرائی تک دیکھا، جیسے وہ مجھے الوداع کہہ رہی ہو یا کسی بڑے طوفان کے لیے تیار کر رہی ہو۔ کل حویلی والے ایک آخری کوشش کریں گے اور وہی کوشش ہماری کہانی کا انجام طے کرے گی۔ تم بس یاد رکھنا، جو بھی ہو جائے، چاہے تمہاری آنکھیں کچھ بھی دیکھیں، تم نے یقین صرف اپنے دل پر کرنا ہے۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، مگر میرے دل میں ایک ہول اٹھ رہا تھا۔ کیا یہ خوبصورت خواب ٹوٹنے والا تھا؟ کیا گلے لالا مجھے چھوڑ کر جانے والی تھی؟ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، میں بس اسے دیکھتا رہا جو کھڑکی میں بیٹھی چاند کو تک رہی تھی۔ اس کے وجود سے نکلنے والی روشنی اب مدھم پڑ رہی تھی، جیسے کوئی چراغ بجھنے کے قریب ہو۔ اس رات کی صبح عام صبحوں جیسی بھی نہیں تھی۔ سورج طلوع تو ہوا تھا، مگر اس کی روشنی میں ایک عجیب سی زردی تھی، جیسے آسمان کو یرکان ہو گیا ہو، اور فضا میں ایک ایسا بھاری پن تھا کہ سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ میں ساری رات جاگتا رہا تھا۔ گلے لالا کے جانے کے بعد میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کی اداسی اور اس کی وہ بات کہ کل کا دن سب سے اہم ہے، میرے دل پر پتھر کی طرح رکھی ہوئی تھی۔ حویلی میں ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ خاموشی جو کسی بہت بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ نہ پرندوں کی چہچہاہٹ تھی، نہ ملازموں کے کام کاج کا شور، اور نہ ہی بیگم سرداراں کی چیخو پکار۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری حویلی نے سانس روک رکھی ہے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر بیری کے درخت کو دیکھ رہا تھا، جو آج بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کا ایک پتا بھی نہیں ہل رہا تھا، جیسے وہ بھی کسی فیصلے کا منتظر ہو۔ دوپہر کے وقت میرے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور شمیم اندر داخل ہوئی۔ اس کا رنگ زرد تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ بہت روئی ہو۔ چھوٹے صاحب، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ نے آپ کو بڑے ہال میں بلایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور پچھلی تمام زیادتیوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ شمیم کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ مجھ سے آنکھ ملانے سے کترا رہی تھی۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ بیگم سرداراں اور معافی، یہ دو الفاظ ایک جملے میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ مجھے گلے لالا کی تنبیہ یاد آئی کہ یقین صرف اپنے دل پر کرنا، لیکن میرے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور میں جاننا بھی چاہتا تھا کہ ان کا آخری وار کیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک گلے لالا میرے ساتھ ہے، یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں جیسے ہی بڑے ہال میں داخل ہوا، مجھے وہاں کا ماحول دیکھ کر ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ ہال کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند تھے، اور وہاں گہرا اندھیرا تھا جسے صرف چند موم بتیوں کی مدھم روشنی چیر رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا قالین بچھا تھا، جس پر ملک زوار اور بیگم سرداراں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر عاجزی کا ماسک چڑھا ہوا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی مکاری میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ تشویشناک تھی، وہ ان کے سامنے بیٹھا ایک تیسرا شخص تھا۔ وہ کوئی عام عامل یا جادوگر نہیں تھا جیسا کہ بابا رتا تھا،
بلکہ وہ ایک انتہائی بوڑھا اور نابینا شخص تھا جس کی سفید داڑھی اس کے سینے تک آ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی بوسیدہ کتاب تھی۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا جیسے پتھر کا مجسمہ ہو، مگر اس کے وجود سے ایک ایسی ہیبت نکل رہی تھی جس نے میرے قدم روک دیے۔ آؤ بیٹا آہل، ملک زوار نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، بیٹھو یہاں ہمارے پاس۔ ہم نے بہت سوچا، ہم سے بہت گناہ ہوئے، ہم نے ایک یتیم کا حق مارا، اسی لیے شاید ہم پر یہ عذاب مسلط ہوا ہے۔ آج ہم اس بزرگ کو لائے ہیں تاکہ یہ ہمارے گھر پر دم کر دیں اور ہمارے گناہوں کی تلافی ہو سکے۔ بس تم بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جاؤ۔ ان کا لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ اگر میں پرانا آہل ہوتا تو یقیناً پگھل جاتا، مگر اب میں جانتا تھا کہ اس مٹھاس کے پیچھے زہر چھپا ہے۔ میں خاموشی سے قالین کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے بیری کے درخت کی طرف دھیان لگایا اور گلے لالا کو پکارا، مگر عجیب بات تھی، مجھے اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میرا دماغ بالکل خالی تھا، رابطہ کٹ چکا تھا۔ اچانک اس نابینا بزرگ نے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر ہر لفظ ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر لگ رہا تھا۔ یہ کوئی منتر نہیں تھا، یہ قرآنی آیات تھیں، مگر انہیں پڑھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی جنگ کا اعلان کر رہے ہوں۔ جیسے جیسے ان کی تلاوت کی آواز بلند ہوتی گئی، کمرے کا درجہ حرارت بڑھنے لگا، موم بتیوں کی لو بھڑبڑانے لگی۔ مجھے اچانک اپنے سینے میں شدید جلن محسوس ہوئی، جیسے میرے اندر کوئی چیز تڑپ رہی ہو، اور پھر مجھے گلے لالا کی چیخ سنائی دی، لیکن یہ چیخ باہر سے نہیں آئی تھی، یہ میرے اندر سے آئی تھی، میرے ذہن کے پردوں پر ابھری تھی۔ آہل بچاؤ، مجھے بچاؤ، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ مجھے جلا رہے ہیں۔ میں تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بس کرو، میں چیخا، بند کرو یہ سب۔ لیکن بزرگ نے پڑھنا نہیں روکا، ان کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ اچانک ہال کی بند کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں، شیشے چٹکنے لگے اور باہر سے تیز آندھی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بیگم سردارہ نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ آج کوئی نہیں بچے گا آہل، آج تیری وہ جنزادی ہمیشہ کے لیے راکھ ہو جائے گی۔ یہ اللہ والے ہیں، ان کے سامنے کوئی شیطانی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ نہیں، وہ شیطان نہیں ہے۔ میں روتے ہوئے بزرگ کی طرف لپکا تاکہ انہیں روک سکوں، مگر ملک زوار نے مجھے پیچھے سے جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے۔ میں نے پوری طاقت لگائی، مگر وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھے۔ کمرے کے وسط میں ہوا کا ایک بگولا بننا شروع ہو گیا، چیزیں اڑنے لگیں اور پھر وہ بگولا ایک شکل اختیار کرنے لگا۔ گلے لالا ظاہر ہو رہی تھی، مگر وہ ویسی نہیں تھی جیسی میں اسے جانتا تھا۔ اس کا سفید لباس جگہ جگہ سے جھلس چکا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں اس وقت شدید درد اور خوف تھا۔ وہ ہوا میں معلق تھی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی، جیسے وہ الفاظ آگ کے تیر بن کر اس کے وجود میں پیوست ہو رہے ہوں۔ اسے مت مارو، میں نے ملک زوار کے ہاتھ پر دانت کاٹا اور خود کو چھڑایا۔ میرا قصور ہے، اسے جانے دو۔ میں گلے لالا کی طرف بھاگا، مگر ایک غیبی دیوار نے مجھے اس تک پہنچنے سے روک دیا۔ اس نابینا بزرگ نے پہلی بار سر اٹھایا، ان کی بے نور سفید آنکھیں سیدھی گلے لالا پر جمی تھیں۔ اے آتشی مخلوق، ان کی آواز گونجی، تو نے انسانوں کی دنیا میں دخل دے کر اپنا قانون توڑا ہے۔ تو ایک معصوم بچے کے جذبات سے کھیل رہی ہے۔ تجھے واپس جانا ہوگا، ورنہ تو جل کر خاک ہو جائے گی۔ میں نہیں جا سکتی۔ گلے لالا کی آواز میں اب مٹھاس نہیں، دردناک چیخ تھی۔ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، یہ میرا ہے، میں نے اسے پالا ہے۔ اس کے الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ پالا ہے؟ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ اسی لمحے بیگم سردارہ نے چلا کر کہا، سن لیا بابا جی، یہ عاشق ہو گئی ہے اس لڑکے پر، یہ اسے کھا جائے گی، اسے ابھی ختم کر دیں۔ بزرگ نے اپنی تسبیح ہوا میں لہرائی اور ایک زوردار ضرب لگائی۔ گلے لالا کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کا جسم دھواں دینے لگا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میرا دماغ پھٹ گیا، میرا خون کھولنے لگا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب یہ انسان مجھے جانور سمجھ رہے تھے۔ میں نے پاس پڑا ایک بھاری گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے بزرگ کی طرف دے مارا۔ گلدان ان کے کندھے پر لگا اور ان کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی۔ تلاوت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ بس اسی ایک لمحے کی دیر تھی۔ وہ دباؤ جو گلے لالا پر تھا ختم ہو گیا۔ وہ زمین سے اٹھی، لیکن اب وہ نرم و نازک شہزادی نہیں تھی۔ اس کا قد چھت تک لمبا ہو گیا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے ایک ایسا خوفناک روپ دھار لیا تھا
جسے دیکھ کر ملک زوار اور بیگم سرداراں کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ اب تماشا میں دکھاؤں گی۔ اس کی آواز میں ہزاروں بجلیوں کی کڑک تھی۔ تم نے مجھے چھیڑ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ گلے لالا نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور ہال کی چھت کا فانوس ٹوٹ کر سیدھا اس بزرگ کے سامنے گرا۔ وہ بزرگ ڈر کر پیچھے ہٹے اور کمرے سے باہر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب کمرے میں صرف ہم تھے، گلے لالا اور وہ دو ظالم میاں بیوی۔ اس نے بیگم سرداراں کو ہوا میں اٹھایا اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ تم نے اس بچے کو بھوکا رکھا نا؟ تم نے اسے مارا نا؟ بیگم سردارہ ہوا میں معلق تھیں، ان کا سانس رک رہا تھا، وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ ملک زوار اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے، ان کی پتلیاں پھیل چکی تھیں اور وہ مسلسل کانپ رہے تھے۔ گلے لالا چھوڑ دو انہیں، میں چیخا۔ میں اس کے اس روپ سے ڈر گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ قاتل بن جائے۔ اگر تم نے انہیں مار دیا تو تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میری آواز سن کر وہ رکی۔ اس نے اپنا غضبناک چہرہ میری طرف موڑا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں آہستہ آہستہ وہی پرانی چمک واپس آنے لگی۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے اتری اور اپنی انسانی شکل میں واپس آ گئی۔ بیگم سرداراں دھڑام سے نیچے گریں اور بے ہوش ہو گئیں۔ ملک زوار دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ ان کا ذہن یہ دہشت برداشت نہیں کر سکا تھا۔ ان کی آنکھیں خالی ہو چکی تھیں اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ زندہ تو تھے مگر ان کا دماغ ہمیشہ کے لیے معاف ہو چکا تھا۔ گلے لالا میرے قریب آئی۔ وہ اب بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس کا وجود دھندلا رہا تھا جیسے وہ ابھی غائب ہو جائے گی۔ آہل، اس نے میرا چہرہ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے جانا ہوگا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میری حقیقت کھل گئی ہے اور میری طاقت ختم ہو رہی ہے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتی ہوں، وہ راز جو میں نے تم سے چھپایا تھا۔ کون سا راز؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں کوئی عام جنزادی نہیں ہوں آہل، اس کی آواز مدھم پڑ رہی تھی۔ سالوں پہلے اسی حویلی میں ایک چھوٹی بچی رہتی تھی، وہ بھی یتیم تھی، اسے بھی ایسے ہی ستایا جاتا تھا، اور ایک سرد رات اسی بیری کے درخت کے نیچے اسے بھوکا پیاسا باندھ دیا گیا تھا۔ وہ سردی سے مر گئی تھی، وہ بچی میں تھی۔ مرنے کے بعد میری روح اس درخت میں قید ہو گئی اور میں ایک جنزادی بن گئی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ میں کسی اور پر نہیں ہونے دوں گی۔ جب تم آئے تو مجھے تم میں اپنا آپ نظر آیا، اسی لیے میں تمہارے لیے آئی۔ میں حیرت اور صدمے سے بت بنا کھڑا تھا۔ تو وہ میری ہمذات تھی، میری طرح کی ایک مظلوم روح۔ اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے ان ظالموں کا حساب کر دیا ہے، اب تم اس حویلی کے مالک ہو۔ ڈرنا مت، بس یاد رکھنا میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں، ہوا بن کر، خوشبو بن کر۔ اس نے میرے ماتھے کو آخری بار چوما اور پھر آہستہ آہستہ سفید دھوئیں میں تبدیل ہو کر کھلی کھڑکی سے باہر اڑ گئی۔ میں کھڑکی کی طرف بھاگا۔ باہر بیری کے درخت پر ایک زوردار بجلی گری اور وہ قدیم درخت جو صدیوں سے وہاں کھڑا تھا دیکھتے ہی دیکھتے جل کر خاک ہو گیا۔ اس کے جلنے کے ساتھ ہی حویلی کا منحوس سایہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس واقعے کو آج 10 سال گزر چکے ہیں۔ آج میں 25 سال کا نوجوان ہوں۔ حویلی وہی ہے مگر یہاں اب ویرانی نہیں ہے۔ ملک زوار اور بیگم سرداراں ابھی بھی زندہ ہیں، لیکن اسے زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ دونوں حویلی کے ایک کمرے میں بند رہتے ہیں۔ وہ پاگل ہو چکے ہیں، دن رات دیواروں کو تکتے ہیں اور چیخیں مارتے ہیں کہ پلیٹ آ رہی ہے، وہ ہمیں مار دے گی۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں، انہیں وقت پر کھانا دیتا ہوں، وہ کھانا جس کے لیے میں ترستا تھا۔ لوگ مجھے بھی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حویلی کا نیا مالک پاگل ہے، اس پر جنات کا سایہ ہے۔ کیونکہ میں اکثر شام کو حویلی کے پچھلے صحن میں جاتا ہوں جہاں اب وہ بیری کا درخت تو نہیں ہے، مگر میں نے وہاں موتیا کے نئے پودے لگا دیے ہیں۔ میں وہاں گھنٹوں اکیلا بیٹھا رہتا ہوں، ہوا سے باتیں کرتا ہوں اور مسکراتا ہوں۔ لوگوں کو وہاں کچھ نظر نہیں آتا، مگر مجھے آج بھی وہی موتیا کی خوشبو آتی ہے، اور جب کبھی سرد ہوا چلتی ہے اور میرے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں تو مجھے اپنے کانوں میں وہی میٹھی سرگوشی سنائی دیتی ہے، اتنی صاف جیسے وہ میرے بالکل پاس بیٹھی ہو۔ تمہارے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہیں آہل، تم چھوڑو میں دھو دیتی ہوں۔ اور میں مسکرا کر ہوا میں ہاتھ لہرا دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری دوست، میری محافظ، میری گلے لالا آج بھی میرے ساتھ ہے، اور یہی میرا سکون ہے جسے دنیا پاگل پن کہتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔